ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد یہ ہماری آج کی پہلی کلاس ہے۔ ویسے میں نے جو آپ کو میسیج دیا تھا اس میں بھی آپ کو عید کی مبارکباد پیش کر دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ اور پھر سے آپ سبھی کی خدمت میں بہت ہی ادب اور احترام اور اکرام کے ساتھ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس عید سعید کو خیر، عافیت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارا پچھلا جو آخری درس ہوا تھا رمضان کے پہلے، ہم نے اس کو الحمدللہ وہاں لا کر روکا تھا جہاں آیت الکرسی مکمل ہوئی تھی، پوری ہوئی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ سبق کہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے برابر؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو آج ہم آیت نمبر 256 جو آیت الکرسی کے بعد کی آیت شریفہ ہے وہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ نظر آیت شریفہ پر رکھیے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے مصحف مبارک ہوگا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف لے کے بیٹھیں۔ کسی وجہ سے اگر کہیں آپ اس حال میں ہیں کہ قرآن شریف نہیں ہے آپ کے پاس موجود، تو موبائل سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوسرے درجے میں ہوگا۔ دیکھیے، کلام الہی، اس کی برکات اور اس کی فضیلت، اس کی تاثیر جو ہے وہ کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس سبق کے لیے قرآن شریف کا ہی استعمال کریں، اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لینے کے لیے یہ خیال رہے کہ صرف مطلب وہ پاک صاف ہونا ہی نہیں بلکہ باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت شریفہ۔ آیت نمبر ہے 256، 256، پارہ تیسرا ہے، سورۃ البقرہ، وہی دوسری سورۃ شریفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، لا یعنی نہیں، اکراہ جو ہے یہ آپ دیکھیے ایک لفظ بنا ہے کرہ۔ کرہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا۔ کرہ کا اسی سے مکروہ لفظ بنا ہے۔ کسی بھی چیز کو جو مکروہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ تو اکراہ جو ہے کسی معاملے میں زور زبردستی کیا جائے، اس لیے کہ آدمی خوشی سے کوئی کام کرے تو کام وہی کام ہوتا ہے جو خوشی سے کیا جائے، لیکن کچھ کام کروانے کے لیے اگر اس پر زور ڈالا جائے، زبردستی کیا جائے، سختی کی جائے، اس کو اکراہ کہا جاتا ہے۔ وہاں لا اکراہ، نہیں زبردستی، فی الدین، دین کے معاملے میں یا دین میں، یعنی کوئی اس دین کو قبول کرے اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں زبردستی دین میں۔ قد، یہ قد جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم بہت مرتبہ اس کے پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق، انگریزی میں انڈیڈ، بیونڈ ڈاؤٹ، یہ سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ قد تبینہ، یہ لفظ جو ہے وہ بین سے بنا ہے، واضح ہو گئی، روشن ہو گئی۔ تو واضح کر لیں یا جدا ہو گئی، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بے شک جدا ہو گئی رشد، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ استعمال ہوا غی، اس کا مطلب ہوتا ہے ضلالت یا گمراہی۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر، فا من، دو لفظ ہے، فا پھر من جو، فمن جو یکفر، وہ انکار کرے، طاغوت۔ اب یہ طاغوت لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، قرآن شریف میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے طغا، طغا کا لفظ اس کا معنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ذہن سے اتر گیا ہوگا۔ طغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کا اس کی حد سے بڑھ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب
بارش کے دنوں میں دریاؤں میں طوفان آتا ہے تو اس کے لیے اردو میں خبر آتی ہے فلاں دریا میں طغیانی آ گئی. طغیانی آ گئی یعنی وہ اپنے حد سے بڑھ کے بہہ رہا ہے. تو یہ طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا. اور انسان جو ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے لیے یہ طے ہے کہ اس کو ہمیشہ حدود بندگی میں رہنا چاہیے، اپنی بندگی کے حدود میں رہنا چاہیے. اب جب وہ اس سے آگے بڑھے گا تو وہ طغا کہلائے گی. اور جو چیز اس کو اپنی بندگی کے حدود سے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے یا اکسار گئی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے معنی. تو طاغوت ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور چیز کی جو بندگی کرے وہ طاغوت کہلاتا ہے. اس لیے فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو انکار کرے طاغوت کا، اس کا ترجمہ طاغوتی کر لیجئے. بعض علماء نے ترجمہ کیا، خود نظر احمد صاحب کا ترجمہ میرے سامنے ہے، انہوں نے ترجمہ کیا جو نہ مانے یا جو انکار کرے گمراہ کرنے والے کا. فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے گمراہ کرنے والے کا. ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر. فقد، وہی تحقیق، بے شک. استمسک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے تھام لینا، پکڑ لینا. تو اس نے تھام لیا. عروہ، ایک مستقل عروہ کہتے ہیں عام طور سے کسی بھی چیز کا سہارا پکڑنے کے لیے سب سے بہترین سہارا یہ ہوتا ہے جو وہ گول ہو، دائرے کی شکل میں. ہمارے یہاں بھی عام طور سے بسیس میں اور لوکل ٹرین میں اور کسی بھی جگہ جو پکڑنے کی چیز ہوتی ہے وہ عام طور سے گول ہوتا ہے. اور اس گول کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلقہ. حلقہ یعنی گول چیز. تو جس نے تھام لیا حلقے کو، وثقا، مضبوط. تو اب ترجمہ ہوگا فمن یکفر بالطاغوت، اور جو انکار کرے طاغوت کا. ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لائے اللہ پر. فقد استمسک، پھر تحقیق اس نے تھام لیا. بالعروۃ الوثقی، ایک حلقہ مضبوط. وثقا، یہ وثقا جو ہے اسی سے آپ دیکھیے وثق، میثاق، یہ سارے الفاظ اسی سے بنے ہیں. اصل اس کا مادہ جو ہے واو سے قاف ہے، وثق. وثق کا مطلب مضبوط. تو فقد استمسک، پھر اس نے تھام لیا. بالعروۃ الوثقی، ایک حالہ یا ایک حلقہ مضبوط. لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کا. یعنی اتنا مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا کہ کبھی بھی وہ ٹوٹنے والا نہیں. بہت سے ایسے سہارے ہو سکتے ہیں جو وقتی طور پر سہارا بن جائیں اور بعد میں جواب دے جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے. لیکن جس نے یہ کام کیا کہ اللہ پر ایمان لایا طاغوت کا انکار کر کے، اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. پھر سے دیکھیے ایک مرتبہ آیت شریفہ پہ نظر رکھیں. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو انکار کرے طاغوت کا. ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر. فقد استمسک، پھر اس نے تھام لیا. بالعروۃ الوثقی، ایک حلقہ مضبوط. لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. نہیں زبردستی دین میں، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. پھر جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا یا مضبوط حلقہ. نہیں ٹوٹنا اس کا، اور اللہ ہی سننے والے جاننے والے ہیں. اس میں کوئی لفظ جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیں یا پھر ترجمہ شروع کریں. لن انفصام، انفصام یعنی ٹوٹنا. لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کا. یہ لہا میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ اس حلقے کی طرف ہے. آپ دیکھیے عروہ ہے، وہ عروہ. بالعروۃ الوثقی، وہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث کی آئی. لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کا. یعنی وہ جس حلقے کو اس نے تھام لیا ہے، جس سہارے کو اللہ پر ایمان لا کر
اس نے اللہ کی ذات کو جو تھام لیا ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ، اللہ اس کا ترجمہ اللہ۔ ولی، ولی لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے اس لفظ کے بارے میں آپ سے بتایا ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، گارجین۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے کارساز۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے وکالت کرنے والا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے طرفدار۔ یہ سارے الفاظ ولی کا ترجمہ ہے۔ اس لیے یہ الفاظ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولی یعنی طرفدار، ولی یعنی کارساز، ولی یعنی گارجین، ولی یعنی طرفداری کرنے والا۔ تو ہم ولی کا ترجمہ ولی کر لیں، اس میں سے کوئی ایک نہ کریں۔ جب ہم ولی کریں گے تو اس میں سارے ترجمے خود بخود شامل ہوں گے۔ تو ہم کہیں اللہ ولی، اللہ ولی ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، یخرجہم، خرجہ اخراج، خرجہ یعنی نکلنا، اخراج یعنی نکالنا، یخرجہم، ذرا لفظ دیکھیے، یخرج وہ نکالتا ہے واحد، ہم جمع کا صیغہ، وہ نکالتا ہے انہیں۔ یخرجہم، یخرجو جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا، اور ہم ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے ایمان کو قبول کر کے اللہ کو اپنا ولی بنایا ہے۔ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کہ ظلمت جو ہے یہ واحد ہے اور اس کا پلورل استعمال ہوتا ہے ظلمات۔ جب قرآن شریف میں ظلمت ہو تو ہم اس کا ترجمہ واحد سے کریں گے، اندھیرا، لیکن جب ظلمات ہو تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اندھیرے یا اندھیاریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ چلیے، اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیاریوں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یا وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، اولیاءہم، آپ دیکھو ولی جو ہے یہ واحد ہے، اللہ واحد، اس لیے وہاں پر ولی استعمال ہوا۔ اولیاء جو ہے وہ ولی کا جمع ہے، ولی کی جمع ہے، پلورل ہے۔ اب مشرک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور جب اللہ کی ذات سے ہٹتا ہے تو پھر وہ ان گنت لوگوں کا سہارا ڈھونڈتا رہتا ہے جو کوئی اس کا سہارا بن ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت ہی نہیں، اس لیے کہ سب کے سب اپنے وجود میں بھکاری ہیں، تو بھکاری کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا ہوا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی ہیں طاغوت۔ طاغوت کا لفظ اس کے پہلے استعمال کر چکے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے آدمی کو ہٹا دے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، یاد رہے گا۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی ہیں طاغوت۔ طاغوت کا ترجمہ طاغوت کیجئے، کیونکہ ہم کو اس کے معنی معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے معاملے میں آدمی کو دھوکہ دے دے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہ بہت خاص الفاظ ہیں، ہمیشہ قرآن شریف میں طاغوت کا لفظ استعمال جب ہوگا اسی معنی میں کہ اللہ کے ذات کے معاملے میں آدمی کو دھوکہ دینے والا، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کریں گے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء یا ان کے ساتھی طاغوت ہیں، یا طاغوت کا ایک اور ترجمہ انہوں نے کیا ہے شیاطین۔ تو شیطان بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ہی وہ سب سے بڑا مردود ہے جو آدمی کو اللہ کی ذات کے معاملے میں بہکاتا ہے، اس لیے طاغوت کا ترجمہ شیطان بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ طاغوت کا ترجمہ طاغوت ہی کر لیں، اس کے معنی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ یخرجونہم، اب دیکھو یخرجون، جب اللہ کا تذکرہ تھا تو واحد میں یخرجہم آیا تھا، اب یہاں پر چونکہ طاغوت جمع ہے، بہت سارے ہیں شیاطین، اس لیے آیا یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیاریوں کی طرف، اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں یا دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سے دیکھیے، اللہ
ولی ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیاریوں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے اندھیاریوں کی طرف، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اکرامہ ترجمہ دیکھیے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیاریوں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے اندھیاریوں کی طرف، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھو، اندھیرے سے نور کی طرف نکالنا، یہ تو نور سے اندھیرے کی طرف لے جانا، اس لیے بعض لوگوں نے جو دوسرا یخرجونہم ہے اس کا ترجمہ بجائے نکالتے کہ ڈھکیلتے کیا ہے، اور اچھا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ انہیں اندھیاریوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں، اور جو طاغوت ہیں وہ انہیں ڈھکیلتے ہیں نور سے اندھیاریوں کی طرف۔ اب یہاں پر نور جو ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے، جبکہ نور کی جمع انوار آتا ہے، عربی زبان میں نور کی جمع انوار آتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نور جو ہے وہ ہمیشہ قرآن شریف میں سنگولر ہی استعمال ہوا ہے، اس کی جمع نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جب بھی نور مراد ہوتا ہے تو اس نور سے مراد نور ایمان اور نور ہدایت ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، نور ایمان نور ہدایت، دونوں کو ایک ساتھ سمجھ لیجئے، یہ دونوں ایک ہی سنگولر چیز ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمع کا لفظ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے، یہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے انبیاء پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر، یہ سب ملا کر ایمان، ہدایت۔ اور گمراہیاں جو ہیں اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی ندیوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے زمین کو، کوئی آسمان کو، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ظلمات، اندھیاریاں، یعنی جب ہدایت کے راستے سے ہٹا تو کس اندھیاری میں جا کے وہ گم ہوگا، کس اندھیرے میں جا کے گم ہوگا، اللہ ہی بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھو کہ نور جب واحد استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نور ایمان، نور ہدایت ہوتا ہے، اور ظلمات جو ہے یہ گمراہیوں کے معنی، اس لیے گمراہیوں کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، وہ ان گنت۔ اب آج کی کلاس جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی ابھی پوری کر، اس لیے کہ اگلی آیت اگر ہم شروع کریں تو اگلی آیت بہت طویل ہے، وہ آیت جو ہے پوری نہیں ہو سکے گی۔ کل کے لیے میرا معروضہ ہے کہ اگلی اور اگلی سے اگلی 2 آیتیں آپ دیکھ کر آئیں۔ آج پہلا دن تھا، اس وقت آن لائن بھی جو لوگ ہیں، کل انشاءاللہ اور لوگ بڑھ جائیں گے، تو کل کا ہمارا سبق جو ہوگا، آج اللہ پاک نے ہماری 257 نمبر کی آیت اللہ نے کروا دیا، اور اس کے بعد 258 کل کا سبق ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ 10 بجے کلاس شروع ہوگی۔ سبق کو کلاس میں آنے کے پہلے اگر 1-2 مرتبہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ترجمے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ نظر احمد صاحب کا ترجمہ دیکھیں، زیادہ بہتر ہے، ان کے سوا بھی کوئی اور ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔